وہ ابھی ایک آپریشن سے فارغ ہوئی تھی اور اپنے آفس کی طرف جا رہی تھی کہ اسے سامنے سے شہریار آتا دکھائی دیا۔ اس نے بہت ضبط سے خود کو کچھ برا کہنے سے روکا۔ وہ اس شخص کے لیے رات کو اپنے باپ کے سامنے حامی تو بھر چکی تھی، لیکن یہ شخص اسے ایک آنکھ نہ بہاتا تھا۔ ہائے نور، کیسی ہو؟ وہ اسے دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس سے پوچھنے لگا۔ نور نے اوور آل کی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اور قدرے سختی سے پوچھا، کوئی کام تھا؟ ہاں، ایک ضروری بات کرنی تھی، وہ اسی طرح مسکرا کر بولا۔ اس مسکراہٹ سے نور الفجر کو نفرت تھی۔ کمینہ، اس نے دل میں اسے گالی بھی دے ڈالی۔ اسپیک اپ، اس میں مصروف نظر آنے کی پوری کوشش کی۔ نور، میں سسٹر، روم نمبر 78 کی پیشنٹ کی فائل میری ٹیبل پر رکھ جائیے گا، قریب سے گزرتی نرس سے اس نے کہا اور پھر شہریار کی طرف متوجہ ہوئی۔ جو بات ہے جلدی بولو، مجھے اور بھی کام ہے۔ میں تم سے صرف معافی مانگنا چاہتا ہوں ان تمام غلطیوں کی جو میں نے ساؤتھ کوریا میں کی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ بس، یا اور کچھ؟ اور تمہارا شکریہ شادی کے لیے ہاں کہنے پر اور ان سب باتوں کو راز میں رکھنے پر، اس نے پھر کہا۔ شہریار جب مسکراتا تو اس کی مسکراہٹ میں مصنوعی پن واضح ہوتا۔ اور وہ بہت بیزاری سے بولی، آج رات میرے ساتھ ڈنر پر چلو گی؟ شہریار نے ایک امید سے پوچھا۔ نور نے ایک کاٹدار نظر پر ڈالی۔ وہ ہوتا کون ہے اسے ڈنر آفر کرنے والا؟ نہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ پلیز، اس نے منت کی تھی اور نور کو تو اس کے انداز پر آگ ہی لگ گئی۔ مطلب اتنی ہمت؟ تمہاری وہ گھٹیا حرکت اس وقت تک راز رہے گی جب تک تم مجھ سے دور رہو گے۔ اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو مجھ سے دوبارہ ملنے کے لیے اس طرح ہاسپٹل مت آنا، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تم ہو کیا، اور یہاں سب کے سامنے بے عزت کرنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس نے کہا اور اپنے رستے پر چل دی۔ اس نے بلیک جینز پر سفید کرتا اور سفید اوور آل کوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر سفید دوپٹے سے حجاب بنایا ہوا تھا۔ شہریار کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا، اسے شدید بے عزتی کا احساس ہوا تھا۔ ایک مرتبہ شادی ہو لینے دو، پھر دیکھو میں تمہارا غرور کیسا مٹی میں ملاتا ہوں۔ نور الفجر لب بھیج کے کہتا دوسری طرف چل دیا۔ اپنے آفس میں آ کے اس نے اوور آل اتارا اور صوفے پر بیٹھ کر ایک گلاس پانی پیا۔ اسے اپنی بے بسی پر خوب رونا آیا۔ پھر خود کو ریلیکس کرنے کے لیے اس نے کمرے میں 2-3 چکر لگا لیے۔ ابھی لنچ آور تھے، اس لیے وہ اپنے آفس میں آ گئی، ورنہ صبح سے شام تک پورے ہسپتال میں گھن چکر بنی رہتی تھی۔ وہ شہر کے مایہ ناز ڈاکٹروں میں سے تھی جو کہ باہر سے پڑھ کر آئے تھے، اور ہمارے ملک میں باہر سے پڑھ کر آنے والوں کو ویسے بھی زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ ہائے نور، میں تمہارے فیونسے سے ملی، کتنا کول ہے۔ نور اس کی بات پر ایک گہرا سانس لے کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاسپٹل میں یہ اس کی واحد انٹرٹینمنٹ تھی۔ ڈاکٹر تالیہ عزیز، وہ میرا فیونسی نہیں ہے تالیہ۔ نور نے اس کی درستگی کرنا بہتر سمجھا۔ لیکن وہ تو کہہ رہا تھا تم دونوں بہت جلد شادی کرنے والے ہو۔ تالیہ نے ہاتھ میں پکڑا ٹرے ٹیبل پر رکھا اور واش روم میں جا کر ہاتھ دھونے لگی۔ اسی دن میں تارے نظر آتے ہیں، نیور مائنڈ۔ نور نے اونچی آواز میں ہانک لگا کر اسے بتایا اور ایک برگر اپنی پلیٹ میں رکھ کر اس کا کور اتارنے لگی۔ ویری فنی، اچھا بھلا ہے، تمہاری ناپسندیدگی والی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ واش روم سے باہر آ کر تالیہ تولیہ سے ہاتھ صاف کرتی کہہ رہی تھی اور آ کر نور کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی حمایت کرنے آئی ہو؟ نور نے برگر والا ٹرے تالیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم جلدی سے شادی کر لو تاکہ میرے پاس جو اتنے زیادہ شادی والے جوڑے پڑے ہیں میں آسانی سے پہن سکوں، تالیہ نے کین کھولتے ہوئے نہایت بیزاری سے کہا۔ تم ان کو کام میں لا سکتی ہو، میری ایک ایڈوائز ہے، اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا لو، اور سنو، فنکشن زیادہ رکھوانا تاکہ تم روز نیا جوڑا آسانی سے پہن سکو۔ نور نے اسے مشورہ دیا اور کافی معقول مشورہ تھا جو کہ تالیہ کو پسند آیا۔ میں تو روز اس سے جا کر پوچھتی ہوں کہ دوسری شادی کرنی ہے کہ نہیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ نور نے محظوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ کہتا ہے تمہارے 40ویں کے بعد۔ نور تالیہ کی بات پر ہنس ہی تو دی تھی۔ اسے تمہارے مرنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ نور نے پھر پوچھا۔ وہ دراصل میں ورکنگ وومن ہوں تو وہ اس سے دن کا کھانا بنانا پڑتا ہے، تالیہ نے وجہ بتا دی۔ سپر کول آئیڈیا تالیہ، میں بھی اس شہریار کے بچے کے سامنے یہی شرط رکھوں گی، اگر تو مجھے دن کا کھانا ہاسپٹل میں آ کر دے جایا کرے گا تو ہی شادی کروں گی، ورنہ نہیں۔ ہاں، اچھا آئیڈیا ہے، تو لنچ ہاسپٹل میں ہی منگوا لیا کرنا، میں اس کے ہاتھ کا ذائقہ چکھ لیا کروں گی۔ وہ نور کے اسکول ٹائم سے ایک ہی دوست بچی تھی، ورنہ اس کا گروپ کافی بڑا تھا اور کالج یونیورسٹی تک سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ نور نے جلدی سے اپنا برگر ختم کیا اور ایک گلاس پانی پیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کولڈ ڈرنک نہیں پیتی تھی۔ کدھر چلی؟ تالیہ نے پوچھا۔ عمر کو کال کروں، اس نے بابا کو ہاسپٹل لانا تھا، ابھی تک نہیں آیا۔ او اچھا، پرسکون سی بیٹھی تالیہ اپنا برگر ختم کرتی رہی۔ وہ ٹیرس پر کھڑا کسی گہری سوچ میں گم تھا اور سوچ رہا تھا کہ اسے نور الفجر سے محبت کہاں ہوئی تھی، سوات میں،
سویل ٹاور پر، مریم کے گھر پر، کورین آرمی کے بیس میں، بوسان کے سمندر میں بے ہوشگی کی حالت میں ملنے کے بعد، یا جب وہاں سے ہمیشہ کے لیے روتے ہوئے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یاسیل میں قیام کے چند آخری دنوں میں وہ اسے ہر جگہ پہلے سے زیادہ اپنی اور الگ نظر آتی تھی۔ اس نے سوچ کر ایک سرد آہ بھری، یادیں اس کے لیے ناسور بنتی جا رہی تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر سامنے والے بنگلے کے ٹیرس پر پڑے گلاب کے پھولوں کے گملوں کو دیکھتا رہا۔ وہ اسے کیوں یاد کر رہا تھا؟ وہ ہر جگہ اسے کیوں نظر آ رہی تھی؟ اسے خود کا علاج کروانا چاہیے تھا، یا کسی سے اس معاملے کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتا تھا۔ سب کچھ جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چلتے رہنے دینا چاہتا تھا۔ پھر بھی وہ اسے یاد کیوں کر رہا تھا؟ اب تو آہستہ آہستہ وہ خود سے بھی بیزار ہوتا جا رہا تھا۔ کافی کے مگ سے دھواں نکلنا ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ ایان سکندر کو نور الفجر سے جانے انجانے میں محبت ہو چکی تھی، اور محبت قربانی مانگتی ہے، یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا۔ اس لیے اس نے محبت کے لیے محبت کی قربانی دے دی تھی۔ وہ عظیم تھا۔ کہانی یہیں روک کر ہم پرانے وقتوں میں چلتے ہیں اور ایک سفر کر کے یہاں تک واپس پہنچتے ہیں۔ ہیرا، ذرا وہ دیکھو، سامنے سے حریم آ رہی ہے، تجھے قسم ہے اس کے آتے ہی دھکا دے دینا۔ نور کی اس فرمائش پر ہیرا نے حریم کے آتے ہی سے دھکا دے کر ثابت کر دیا کہ وہ نور الفجر کی ہی دوست ہے اور اس کا ہر حکم ماننا اس پر لازم تھا۔ ہیرا نے اس کو اس طرح دھکا دیا کہ حریم کا چہرہ ان لوگوں کی طرف تھا اور وہ اپنے پیچھے موجود پلے گراؤنڈ میں کمر کے بل گری۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ہیرا کی اس حرکت پر نور سمیت ان 7 لڑکیوں کا منہ پورے کا پورا کھل گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیران نظروں سے ہیرا کو دیکھ رہی تھی، جو کارنامہ سر انجام دینے کے بعد داد طلب نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر حریم کو دیکھا جو گرنے کے بعد سرخ چہرے سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اسے بہت زور کی لگی ہے اور وہ کسی بھی پل رونا شروع کر دے گی۔ یہ کالج میں 10ویں کلاس کی بچیوں کا سب سے زیادہ شریر اور بدتمیز گروپ مشہور تھا، جو پہلے اے پی ایس منگلا اور اب جڑی کس میں پڑھ رہا تھا۔ گروپ لیڈر نور الفجر سب سے لاپرواہ بدتمیز مشہور تھی۔ اس کے باوجود پڑھائی میں وہ ٹیچرز کی ہر دل عزیز تھی۔ وہ بہت زیادہ لائق نہ صحیح لیکن ایک گریڈ حاصل کر ہی لیا کرتی تھی۔ فی الحال ہم کالج میں واپس آتے ہیں، جہاں وہ لڑکیاں کھڑی بڑے شوق سے حریم کو دیکھ کر دانت نکال رہی تھیں، اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر اس کے منہ میں جو آیا وہ بولتی گئی۔ جتنی گالیاں اس نے اپنی 16 سالہ زندگی میں سیکھی تھی وہ سب کی سب اس نے انہیں نکال دی، لیکن اس کا غصہ کسی صورت کم نہ ہوا تھا اور وہ باقی سب دانت نکال رہی تھیں۔ ہیرا نور پر الزام لگا رہی تھی کہ اس کے کہنے پر دھکا دیا، اور نور مصر تھی کہ میں نے مذاق میں کہا تھا۔ اتنے بڑے گراؤنڈ میں ایک طرف میل ٹیچرز بیٹھے کام میں مشغول تھے اور دوسری طرف فیمیل ٹیچرز مالٹے کھانے اور گپے لگانے میں مصروف تھیں۔ ان کو لڑتے ہوئے دیکھ کر ٹیچرز کو ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ سر طاہر اپنی سیٹ سے اٹھ کر ان تک آئے اور کچھ دیر ان سب کو دیکھ کھڑے گھورتے رہے۔ وہ کالج میں سب سے زیادہ سخت ٹیچر مشہور تھے اور ساتھ ساتھ ان کے پی ٹی بھی تھے۔ وہ سب لائن میں کھڑی ہو گئیں۔ سر نے سب کو گھور کر ایک نظر دیکھا۔ انہوں نے حریم کو بھی گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پہلے اس لیے نہیں آئے تھے کیونکہ اس گروپ کا کام ہی یہی تھا، لیکن جب وہ آپس میں لڑنے لگی تو انہیں مجبوراً اٹھ کر آنا ہی پڑا۔ یہ جنگل ہے؟ روبدار آواز میں پوچھا۔ نو سر، سب نے ایک ساتھ کہا۔ یہ مچھلی بازار ہے؟ سر نے پھر کرخت لہجے میں پوچھا۔ نو سر، وہ سب ایک ساتھ بولیں۔ اب ان سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ لاؤڈ، وہ دھاڑے۔ نو سر، انہوں نے آواز کو اونچا کیا۔ آپ لوگ بے شرم ہیں۔ نور نے بمشکل اپنا سر مزید نیچے کر کے ہنسی کو ضبط کیا۔ نو سر، سب نے پھر ایک ساتھ کہا۔ اسٹیپ فارورڈ نور الفجر۔ نور کا سانس بند ہوا۔ جی؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اسٹیپ فارورڈ، وہ پھر زوردار آواز میں بولے۔ اب گراؤنڈ میں موجود ہر ٹیچر اور کھیلتے کودتے بچوں کا مرکز سے نگاہ وہ 8 اسٹوڈنٹس تھیں، جن سے وہ سب ہی تنگ تھے اور یقیناً اب ان کو کوئی سزا ملنے والی تھی۔ نور ایک کے بجائے 2 قدم آگے آ گئی۔ ہیرا نذیر، اب ہیرا کو مخاطب کیا۔ یس سر، وہ بولی اور ساتھ ہی دل میں دعا کی کہ سر کوئی سزا نہ دے۔ اسٹیپ فارورڈ، انہوں نے پھر کہا۔ اردو میں ہی کہہ لیتے، نور نے دل میں سوچا۔ آپ سینئرز ہیں، حرکتیں آپ لوگوں کی جانوروں والی ہیں۔ کیوں دھکا دیا آپ نے حریم کو؟ ذرا سختی سے پوچھا گیا۔ سر، نور کے کہنے پر۔ ہیرا نے خود کو بچانا چاہا اور بے ساختہ منہ سے نکل گیا۔ نور نے حیران ہو کر اسے دیکھا، جیسے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ نور کے ساتھ ساتھ خود بھی کھڑی رہے گی۔
میں نے مذاق میں کہا تھا، نور نے بھی فوراً کہہ دیا، کیونکہ معاملہ وہ نہیں تھا جو وہ چاہتی تھی۔ نور یہاں کی انچارج ہیں، جو یہ کہیں گی وہی کیا جائے گا۔ آپ کا اپنا دماغ کام نہیں کرتا کیا؟ سر نے ہیرا کو اچھی طرح سنایا۔ سوری سر۔ ہیرا کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ نور، آپ کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوا ہے یا خالی ہے؟ سر کبھی چیک نہیں کیا، اس نے بھی اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ سر کو تو غصہ ہی چڑھ گیا۔ آج گھر سے کسی کو بلایا جائے گا، پھر چیک کیا جائے گا، انہوں نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ سر گھر میں سے کسی کو یہاں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ گھر ہی چلے جائیں، تالیہ نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ شٹ اپ تالیہ، انہوں نے اسے ڈپٹا، آج آپ سب کی چھٹی بند ہے۔ سر ہماری کیا غلطی ہے؟ علینا نے معصومیت سے کہا۔ آپ کی یہ غلطی ہے کہ آپ نور فجر کی دوست ہیں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ جی سر، پر اب آپ ہم لوگوں سے دشمنی تو نہ پالیں، نور نے فوراً کہا۔ خاموش رہو نور، سب کلاس میں جائیں، آج آپ کی ریسس بھی آف ہے۔ وہ سختی سے کہتے وہاں سے چلے گئے اور وہ سب کلاس کی طرف چلی آئیں۔ ہیرا دوست اسے نہیں کہتے کہ خود کو بچانے کے لیے دوسروں کو پھنسا دے۔ نور نے طنز کرنا لازمی سمجھا، اور یہ ان کی دوستی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ تم سے ہم نے ذرا مذاق کیا تھا، وہ بھی برداشت نہیں ہوا، ساتھ میں حریم کو بھی سنائی، اور تم سب مجھ پر الزام لگا دینا جب کسی کے بھی پیرنٹس آئیں، ایسی شکلیں نہ بناؤ جیسے ماتم پر آئی ہوئی ہو۔ ساتھ میں باقی سب کو بھی شرم دلا دی۔ بریک آف ہونے کے باوجود وہ واش روم جانے کے بہانے سے کلاس سے نکلی، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پونی ٹیل اور دوپٹے کی بنائی ہوئی پٹی درست کی، اور پانی کی بوتل بھرنے کے بہانے وہ اسی گراؤنڈ کا دوبارہ چکر بھی لگا کر آئی تھی۔ اب ظاہر ہے پانی پینے سے تو سر اسے نہیں روک سکتے تھے نا، اور کینٹین میں جا کر 2 کٹ کیٹ چاکلیٹ بار بھی لیے۔ چھٹی بند تھی اس لیے وہ اسکول بس سے گھر نہیں گئی تو عمیر اسے لینے آ گیا، اور پھر اس کی شکایت لگائی گئی تھی جو عمیر نے نہایت تحمل سے سنی، اور پھر واپسی پر وہ اسے مسکرا کر صرف اتنا کہہ سکا، کالج لائف ضرور انجوائے کرو نور، لیکن کسی کو نقصان پہنچائے بغیر۔ نور نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، جیسے وہ پکا اب عمل کرے گی۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنی اسکول و کالج لائف میں بہت سے ایسے کارنامے انجام دیے تھے کہ سبھی اس سے تنگ تھے، جیسے ان کے گروپ میں یہ رول تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے پیسوں کی چیز کھایا کرے گا، لیکن نور اور تالیہ یہ رول نہیں مانتی تھی، ان کا کام دوسروں سے چھین کر کھانا ہی ہوتا تھا۔ ایک دن دونوں کوک کے پیچھے لڑ رہی تھی، وہ بوتل شیشے کی تھی اس لیے ان کی لڑائی میں وہ زمین پر گر کر ٹوٹ گئی، اور اتفاق سے وہ اس وقت 8ویں کلاس میں تھی، اور کلاس مانیٹر نے جا کر پرنسپل کو شکایت لگائی اور اس کے بدلے میں انہیں پوری کلاس کے سامنے جھاڑو پونچھا لگا کر صفائی کرنی پڑی تھی، اور اس میں انہوں نے بائیو کی کلاس بہت شوق سے مس کی تھی۔ باقی سب کی نسبت نور اور تالیہ کے رول نمبر آگے پیچھے تھے، اس لیے وہ اپنا پیپر کرتے ہوئے بھی باہمی مشاورت سے کام لیا کرتی تھی۔ تالیہ اور نور، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کب سے آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، آپ لوگ ہال سے نکل جائیں پر باقی کو ڈسٹرب مت کریں۔ ٹیچر کی بات سن کر تالیہ بکھلا گئی اور فوراً صفائی پیش کی۔ میم، وہ نور اسکیل مانگ رہی تھی۔ اتنا بڑا اسکیل ہے کہ ابھی تک اس تک پہنچا نہیں ہے؟ کب سے باتیں کر رہی ہیں آپ دونوں؟ گھر سے پڑھ کر آیا کریں ورنہ نہ آیا کریں، میم نے غصے سے کہا۔ ہم تو نہیں آنا چاہتے تھے، گھر والے زبردستی بھیج دیتے ہیں، نور سوچ کر رہ گئی۔ یہ لو تالیہ، آدھا اسکیل واپس رکھ لو، نور نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ نور اٹھو یہاں سے، وہاں آگے کفیل کی جگہ پر جا کر بیٹھو، نور کی سیٹ انہیں بدلنی ہی پڑی تھی۔ کفیل کو کچھ نہیں آتا تھا میم، تالیہ فیل ہو جائے گی، اس کو تالیہ کی فکر ہوئی۔ فیل ہوتی ہے تو ہو جائے، گھر سے پڑھ کر آیا کریں۔ انہوں نے اس کی بات نہیں سنی اور پھر بھی انہیں اسے وہاں سے اٹھا دیا۔ اوے عاشر، تمہیں لاسٹ کوشچن کا سیکنڈ پارٹ بتاؤں؟ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے اپنے سے آگے موجود ایک لڑکے کو نہایت خوش دلی سے آفر کی۔ میں وہ سالو نہیں کروں گا، چوائس پر چھوڑا ہوا ہے، نور کو ٹکا سا جواب ملا۔ وہ ایسے ہی اسٹوڈنٹس کو پیپر کرتے ہوئے تنگ کرتی تھی، اور عاشر کو تو ویسے بھی لائق اور کم گو لڑکا تھا، اس لیے اس کو تنگ کرنا اس پر فرض تھا کیونکہ اسے ٹاپر سے الرجی تھی۔ اچھا، فرسٹ کوشچن کا جواب بتاؤں؟ وہ پھر بولی، مجھے آتا ہے، اس نے ناگواری سے جواب دیا۔ وہ ٹاپرز میں تھا اس لیے فضول گوئی میں نہیں پڑتا تھا، لیکن اس لڑکی نے اسے تنگ کرنا لازمی سمجھا تھا۔ کوئی ایسا سوال جو تمہیں نہ آتا ہو، میں تمہیں بتاؤں؟ اسے واقعی مدد کر کے خوشی ہوتی۔ ایکسکیوز می میم، کائنڈلی چینج مائی سیٹ، اس کو جواب دینے کے بجائے اس نے میم کو مخاطب کر کے کہا۔ نور پیچھے ہو کر بیٹھی۔ ایکسکیوز می میم، وہ اس کی نقل اتارتے ناگواری سے اسے دیکھنے لگی۔ مولوی نہ ہو تو؟ اس کی بڑبڑاہٹ عاشر نے بخوبی سن لی تھی اور اٹھتے ہوئے دھیرے سے اسے کہا، پراؤڈ ٹو بی مولوی۔ وہ 9ویں جماعت سے اس کا کلاس فیلو تھا جو باقی سب کی نسبت دیندار تھا۔ اس کا باقی لڑکیوں پر اثر ہوا تھا کہ وہ کلاس میں سر پر دوپٹہ رکھتی تھی، لیکن نور زیادہ نہیں تو بس میں آتے جاتے دوپٹہ رکھ لیا کرتی تھی، اور کالج میں پونی ٹیل کے ساتھ اس نے دوپٹے کی پٹی ہی بنائی ہوئی تھی کیونکہ اکثر لڑکے بھی بس میں آتے جاتے تھے۔ اس میں یہ خوبیاں تھیں کہ وہ مقابل کو چاروں شانے چت کر سکتی تھی۔
عاشر کو یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ دوپٹہ نہیں کرتی تھی، جبکہ اس کی باقی دوستوں کے دوپٹے اکثر سر پر ہوتے تھے اور وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ نہ کوئی رشتہ تھا اور نہ کوئی دوستی، بس کلاس فیلو والی ذرا سی بات چیت تھی۔ میم جو ہماری کلاس کے ٹاپر بچے ہیں نا، پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنیں گے تو ہمیں گھاس بھی نہیں ڈالیں گے، اور آپ تو آپ کو تو انہوں نے یاد بھی نہیں رکھنا۔ وہ مستقبل کا نقشہ کھینچتے ہوئے عاشق کو طنز کر رہی تھی۔ ظاہر ہے پیپر کر چکی تھی، لیکن پروف ریڈنگ تو تالیہ کے ساتھ مل کر ہی کرنی تھی۔ میم کیا یہ خاموش نہیں ہو سکتی؟ وہ ضد ہوتے ہوئے بولا، کیونکہ پیپر کا وقت ختم ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ رہتا تھا اور اس سے ایک دو اضافی سوال حل کرنے تھے۔ نور آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اوکے، میں بچوں کے ساتھ جا کر چھپن چھپائی کھیلتی ہوں۔ اس نے ٹیچر کی بات ماننے سے انکار نہیں کیا تھا اور پیپر کو بغیر پروف ریڈنگ کے چھوڑ کر اٹھنے والی تھی۔ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ وہ بھی مجبور تھی، اسے باہر نہیں بھیج سکتی تھی۔ مشکل ہے پر کوشش کر سکتے ہیں، اس نے طرز کھاتے ہوئے کہا۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ پری میڈیکل ختم ہونے پر انہیں فیئر ویل ملا تھا اور اتفاق سے اسی دن نور الفجر کی سالگرہ بھی تھی اور اسے بہت گفٹ ملے تھے۔ ویسے بھی اسے تحفے بہت اچھے لگتے تھے، چاہے وہ ایک چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ہیپی برتھ ڈے نور۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا اور وہ آخری بار دوستوں سے مل رہے تھے تو عاشر نور کے پاس آیا۔ تھینک یو، نور نے بھی خوش دلی سے کہا۔ ساتھ ہی عاشر نے اسے گفٹ دیا۔ 4 سالوں میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی برتھ ڈے پر تم مجھے گفٹ دے رہے ہو۔ نور حیران تھی، وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لے کر بولا، ایسے کپڑے مت پہنا کرو نور۔ نور کو تو شوق ہی لگا تھا، حیرت سے اس کا منہ پورے کا پورا کھل گیا تھا کہ ایک کلاس فیلو اس پر تنقید کر رہا ہے۔ وہ حد تک سے نور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پوری کلاس میں وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن کالج میں وہ لمٹ میں رہتے ہوئے فیشن نہیں کرتی تھی۔ آج پارٹی تھی تو وہ اچھے سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے سفید رنگ کی لمبی انڈین فراک پہنی ہوئی تھی، وہ اچھی لگ رہی تھی۔ اعتراض کی قابل صرف اس کی فٹنگ تھی اور بازو نیٹ کے تھے، پاؤں میں پمپس پہنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنے قد سے اونچی نظر آ رہی تھی، اور یہ نور کا پسندیدہ ڈریس تھا، بس فراک کے ساتھ دوپٹہ نہیں تھا۔ عاشر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مجھ سے کیا پرابلم ہے؟ تم آج مجھے بتاؤ گے؟ وہ دبے دبے غصے میں بولی۔ وہ بھول گئی تھی کہ آج اس کا برتھ ڈے ہے۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، تم مسلمان ہو، مذہبی فیملی سے بلانگ کرتی ہو، تمہیں ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، یہ سب ہمارا کلچر نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم مجھ پر تنقید کر رہے ہو؟ اسے سخت برا لگا تھا۔ وہ جیسے مرضی کپڑے پہنے، اسے کیا؟ تم جو مرضی کہہ لو، لیکن یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے، تنقید برائے اصلاح ہے۔ عاشر نے اسے جواب دیا۔ اور میری اصلاح کی ضرورت تمہیں کیوں پیش آئی؟ وہ بھی سنجیدگی سے بولی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ایک کلاس فیلو اسے کلچر، روایات اور اخلاقیات کا درس دے، کیونکہ تم پہ یہ سوٹ نہیں کرتا۔ پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے عاشر؟ تمہاری سوچ ابھی تک اپڈیٹ نہیں ہوئی۔ تم لبرل مسلمان ہو، لیکن تمہاری 1940 کے مسلمانوں والی دقیانوسی سوچ ابھی تک نہیں گئی۔ تمہیں تبلیغ کا اتنا شوق ہے تو اپنی ان سب بہنوں کو جو وہاں لڑکوں کے ساتھ تصاویر بنوا رہی ہیں ان کو بولو۔ نور نے دوسری جانب اشارہ کیا جہاں ہیرا وغیرہ اور باقی کلاس فیلو سیلفیز لے رہے تھے۔ میں نے تمہیں خود کو جج کرنے کا نہیں کہا، عاشر نے اسے ٹوکا۔ دین وائی آر یو ججنگ می؟ وہ ناگواری سے بولی۔ مفت کی تبلیغ۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ میں تمہیں جج نہیں کر رہا اور نہ ہی یہ میرا کام ہے، البتہ پوری کلاس کے لڑکے تمہیں بہت اچھے سے جج کر چکے ہیں اور بہت ہی اچھے الفاظ میں۔ وہ اسے جتاتے ہوئے بولا تو نور کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ عاشر کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں ان لڑکوں کا منہ بند کروانے کے لیے پردہ کرنا شروع کر دوں؟ عاشر نے بہت عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا اور نور کو اس کی یہ نظر بہت چبھی تھی۔ تمہیں کرنا چاہیے، خیر میرا یہ تحفہ بہت قیمتی ہے، اسے استعمال ضرور کرنا۔ وہ کہہ کر وہاں رکا نہیں اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد تالیہ وہاں آئی تھی اور ایک کلاس فیلو کا کمپلیمنٹ اس تک پہنچایا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ عاشر ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی باتوں سے ڈسٹرب ضرور ہوئی تھی، عاشر کی باتوں سے۔ اور پھر رات کو ایک واقعہ اور ہوا جس نے اسے صحیح معنوں میں سوچنے پر مجبور کر دیا اور اپنی سوچ کو بدلنے پر مجبور کر دیا۔ رات کو برتھ ڈے پارٹی کے طور پر وہ اپنے بہن بھائیوں کو ڈنر پر لے کر آئی تھی۔ عمیر اسلام آباد سے خاص طور پر اس کے لیے واپس آیا تھا۔ وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک عمر سنجیدہ اور غصے میں دکھائی دینے لگا۔ نور نے صبح والے کپڑے ہی پہنے ہوئے تھے اور اس کے برعکس اینی ٹاپس اور جینز پہنے ہوئے تھی۔ کیا ہوا عمر؟ نور نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم کھانا کھاؤ، عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ نور نے زیادہ نوٹ نہیں کیا، لیکن جب وہ اینی جو کہ اس کے دائیں جانب بیٹھی تھی اس سے بات کرنے لگی تو اس کے پیچھے بیٹھے لڑکوں کے گروپ کو دیکھا جو انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے عمر کو دیکھا جو غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا
عمیر کو دیکھا جو کچھ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ بھائیوں کے سامنے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ خاموش تھے تو اپنی بہنوں کی وجہ سے۔ ان دونوں نے کبھی نور اور اینی کے کپڑوں پر تنقید نہیں کی تھی، لیکن اب نور کو سخت برا لگ رہا تھا کہ اس کے بھائی اس کی وجہ سے شرمندہ ہو رہے ہیں۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی نور؟ عمیر نے اسے سوچوں میں گم دیکھا تو پوچھا۔ بھوک ختم ہوگی ہے بھائی، چلیں یہاں سے۔ اس نے لڑکھڑاتی زبان میں جواب دیا۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے، آرام سے کھانا ختم کرو، عمر نے سختی سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ نور سنو، تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اینی جو ان تینوں کے اندر چلنے والے جھکڑ سے ناواقف تھی، اس نے زور سے کہا۔ واقعی سچ کہا، سفید کپڑوں میں لوگ خوبصورت لگتے ہیں۔ ان کے پیچھے ٹیبل سے آواز آئی تو اینی نے حیرت سے گردن موڑ کر دیکھا۔ اینی کھانا کھاؤ، عمر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عمر پلیز بیٹھ جاؤ۔ نور اس کا بازو پکڑ کر اسے روکنا چاہا۔ اسے رونا آ رہا تھا کہ اس کے بھائی کا سر اس کی وجہ سے جھک رہا ہے۔ وہ لبرل مسلمان ضرور تھے، لیکن یہ بھول گئے تھے کہ وہ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ بھی اتنا لبرل نہیں ہوا تھا، یا دوسروں کو صحیح معنوں میں مسلمان نہیں سمجھتا تھا۔ عمر فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا اور 16 سال کا تھا۔ قد کاٹ میں وہ عمیر سے بھی اونچا تھا اور چہرے پر ہلکی داڑھی سے وہ تھوڑا روبدار بھی لگتا تھا۔ السلام علیکم، دیکھیں یہ پبلک پلیس ہے تو ذرا خیال کریں کہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے۔ وہ بہت مہذب انداز میں بولا تھا، تو آپ لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ ایسا کچھ پہن کر آئیں تو ہم جیسے ترسے ہوئے لوگ باتیں تو کریں گے۔ اشارہ واضح نور کی طرف تھا۔ زبان سے سمجھا رہا ہوں تو شرافت سے اپنا کام کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عمر نے انہیں وارننگ دی۔ وہ لوگ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عمیر نے کھانے کا بل مینیو کارڈ میں رکھ کر ان لوگوں کو چلنے کا کہا۔ بھائی اگر اتنا ہی شرافت کا خیال ہے تو مت آیا کرو نا ایسی جگہوں پر، گھر بیٹھ کر شرافت کھیلو۔ ان میں سے بھی ایک نے سختی سے جواب دیا۔ بکواس بند کرو، عمر نے اس لڑکے کا گریبان دبوچ لیا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ سبھی بوکھلا گئے اور نور بے یقینی سے آنکھیں کھولے کھڑی تھی۔ جلدی سے عمیر آگے آیا اور عمر سے اس کا گریبان چھڑوایا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آئندہ آپ لوگ بھی دھیان کیجیے گا، اس نے سنجیدگی سے کہا اور عمر کو ساتھ لیتا باہر نکل گیا اور ان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا بولا۔ پاگل ہو کیا؟ ایسی جگہوں پر نہیں لڑتے جہاں بہنیں آپ کے ساتھ ہوں۔ عمیر پارکنگ ایریا میں پہنچ کر غصے سے بولا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں بھائی؟ میں ان کو بتانے ہی والا تھا کہ یہ لڑکیاں ہماری ذمہ داری ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ انہیں کہاں ساتھ لے کر جانا ہے اور کہاں نہیں۔ وہ غصے سے بولا۔ آئی ایم سوری عمر، میں آج کے بعد ایسے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ نور بھی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر رونا شروع ہو گئی اور عمر نے اسے گلے لگایا۔ اسے عاشر کی بات یاد آ رہی تھی اور باقی سب حیران ہوئے کہ اس کے کپڑوں پر بات کس نے کی، اور وہ نادم تھی۔ کیا ہو جاتا جو سادہ کپڑوں میں باہر نکلتی؟ وہ رو رہی تھی اور اپنی سالگرہ والے دن رونا ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے یار، چلو شاباش اب گاڑی میں بیٹھو، کہیں لوگ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سمجھ کر ادھر کٹ نہ لگا دیں۔ عمر کی بات پر وہ ہنسی نہیں اور چپ بھی نہیں ہوئی، لیکن گاڑی کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں ماما بابا کو کچھ نہیں بتائے گا کوئی، عمیر نے سنجیدگی سے کہا۔ کہی گئی تھی نور آج بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ عورت کیا ہے، عورت کے حقوق، عورت کے فرائض، عورت کے برابری، عورت کا کردار، عورت کا مقام، بہت کچھ اس نے سوچا تھا اور اس پر اس نے سوچنا ہی تھا۔ کیا بات ہے، آج کل میری بیٹی بہت خاموش رہتی ہے؟ اس واقعے کے تقریباً ایک ہفتے بعد کھانے کی میز پر اقبال عالم نے نور سے پوچھا تھا، جس سے نور سمیت باقی سب بھی چونکے تھے اور سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ بانو چاہتی ہے کہ وہ کسی بھی یونیورسٹی میں جا کر پڑھے، بسنن، لیڈز، سبانچی، ایس این یو، سی ایم یو، ییل، اسلام آباد میں ہی پڑھ لوں گی میں۔ اینی جو لسٹ کو لمبا کرتی جا رہی تھی، نور نے اسے ٹوکا۔ لمس بھی بری نہیں ہے، عمر نے بھی بات کو فوراً لاہور تک پہنچایا۔ وہ نور کی خاموشی والی بات گول کر رہے تھے۔ میں وہیں پڑھوں گی، تم لوگ فکر نہ کرو، نور نے جواب دیا۔ فضول بحث کر رہے تھے، میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں خاموش؟ بابا ماما کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو زیادہ نہیں بولنا چاہیے، اس لیے خاموش رہنے کی کوشش کرتی ہوں، نور نے ان کی بات کے جواب میں سادگی سے کہتے ہوئے توپوں کا رخ سلمیٰ کی جانب موڑا تاکہ وہ دونوں آپس میں بات چیت کر لیں اور وہ وہاں سے چلی جائے۔ اس واقعے نے نور کو کچھ حد تک تبدیل کر لیا تھا، جیسے کہ وہ اب شلوار قمیص پہنتی تھی، باہر جاتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے سر کو ڈھانپ لیتی تھی۔ نماز تو پہلے بھی باقاعدگی سے پڑھتی تھی کیونکہ بابا نمازوں کے بارے میں بہت پوچھتے تھے۔
لیکن اب قرآن پاک کی تفسیر بھی پڑھ رہی تھی جو کہ اسے عاشر نے دی تھی، اور یہ اس کی سالگرہ پر بابا کے بعد اس کے لیے سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ اس نے صحیح کہا تھا، اسے یہ تحفہ استعمال کرنا چاہیے۔ پہلے وہ صرف عربی پڑھتی تھی اور ترجمہ اسے صرف ان آیتوں کا یاد تھا جو نصاب کا حصہ ہوتی تھیں، لیکن اب تفسیر پڑھتے پڑھتے اسے بہت کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن وہ خود پر اپلائی کرنے سے ڈرتی تھی۔ یہ اس کے لبرلزم کے خلاف ہو جاتا ہے کہ وہ باقاعدگی سے پردہ شروع کر دیتی۔ اس کی سوچ غلط تھی، لیکن وہ یہی سوچتی تھی۔ اس واقعے کا اگر اس پر یہ اثر ہوا تو موجودہ دن کے اگلے روز اس کی زندگی ہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا تھا۔ اس کے گروپ کی لڑکی مروہ کی سالگرہ تھی، سو نور نے اس کے گھر جانا تھا۔ جس سڑک پر نور الفجر کا گھر واقع تھا وہ شہر کی مصروف ترین شاہراہ تھی، اور مروہ کا گھر اس کے گھر سے 3 گلیاں پیچھے تھا۔ اس نے بابا کے ڈرائیور کی بجائے خود ہی چلے جانا بہتر سمجھا۔ پہلے وہ مارٹ گئی اس کے لیے گفٹ لیا اور پھر اس کے گھر۔ وہاں اس کی سب سے عاشر کو لے کر اس کی لڑائی ہوئی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیشن میں ہیں۔ ایسا تم سے عاشر نے کہا؟ اس نے مروہ سے پوچھا جو اسے عاشر کی گرل فرینڈ بنا چکی تھی۔ وہی تو مسئلہ ہے، تمہاری اور عاشر کی طرف سے اس معاملے پر بالکل خاموشی ہے۔ تم گروپ میں میسج بھی نہیں پڑھتی کیا؟ مروہ نے پوچھا۔ وہ کلاس کے واٹس ایپ گروپ کے میسیجز کی بات کر رہی تھی۔ نور واٹس ایپ زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی کیونکہ سب کو جواب دینا پڑتا تھا۔ اس کی فیورٹ سوشل میڈیا ایپ انسٹاگرام تھی، اور آج کل وہ دن کے 12 گھنٹے اسی پر صرف کرتی تھی، اور وہاں پر صرف کے پاپ دیکھتی کیونکہ زندگی میں کرنے کا اور کوئی کام نہ تھا۔ نہیں، کیا ہے ان میں؟ اسے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہوا تھا کہ عاشر اس میں انٹرسٹڈ ہے، اور ورنہ اس کا وہ وہیں منہ توڑ دیتی۔ اتنے دنوں سے اس گروپ میں صرف تم دونوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور تم بے خبر ہو؟ تالیہ نے حیرانی ظاہر کی۔ کیا ڈسکشن ہے؟ تم لوگوں نے کسی بات کو کلیئر کرنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تم نے خود ہمیں اس معاملے میں کچھ نہیں بتایا تو ہم کیا بات کلیئر کرتے؟ ہیرا نے اسے مورد الزام ٹھہرایا۔ نور نے غسیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیک وغیرہ کاٹ کر کھایا جا چکا تھا، لیکن اب ذرا سنجیدہ مسئلہ زیر غور تھا۔ نور نے فون نکالا اور اس گروپ کے میسیجز نکال کر پڑھنا شروع کیے جو پوری کلاس کے 22 بچوں کا مشترکہ گروپ تھا، اور اس میں تقریباً 5000 میسیجز تھے۔ جو پڑھتی گئی اس کی پیشانی پر برف پڑتے گئے۔ نور بہت خوبصورت ہے، عاشر بہت لکی ہوگا اگر نور اس کا پروپوزل قبول کر لے۔ نور مروہ کا میسیج اونچی آواز میں پڑھ رہی تھی اور اسے شرم دلا رہی تھی کیونکہ نور الفجر کو ایسے مذاق بالکل پسند نہیں تھے۔ پروپوزل؟ مائی فٹ! وہ غصے سے بولی۔ نور کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے اگر عاشر جیسے لائق لڑکے سے شادی ہو جائے۔ ہیرا کا میسج پڑھ کر اس نے سامنے کیا۔ دل کیا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ بہت مایوس کیا ہیرا تم نے، عاشر میرا آئیڈیل کبھی بھی نہیں رہا، اس نے غصے سے کہا۔ بھلا لائق لڑکے بھی کسی کے آئیڈیل ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی نور جیسی بیک بینچرز کے؟ پھر وہ جس کا میسج پڑھتی رہی اسے ساتھ ساتھ باتیں مطلب غصے میں گالیاں سناتی رہی، اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اتنا سب کچھ میرے بارے میں سب کہتے رہے اور تم لوگوں نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ شکوہ کنانے گواہوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتی محترمہ، میں نے ہر جگہ آپ سے رابطہ کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن آپ ہر وقت بزی ہوتی تھی۔ تالیہ کوکیز کی پلیٹ گود میں رکھے کھاتے ہوئے بے نیازی سے بولی۔ گھر آ کر بتاتے ہوئے تمہیں موت پڑتی تھی؟ وہ غصے سے بولی۔ پلمنڈا سے صرف یہ بتانے تو میرپور نہیں آ سکتی نا، تالیہ نے کہا۔ ہاں، مروہ کی برتھ ڈے پر آ گئی ہو، اس نے طنز کیا۔ تم مجھے جانتی ہو کس کی برتھ ڈے پارٹی میں مس نہیں کرتی کیونکہ ایک گفٹ کے بدلے بہت کچھ کھانے کو مل جاتا ہے۔ وہ صدا کی پیٹو تھی۔ ہیرا، مروہ تم لوگوں کے گھر تو اتنے قریب ہے، میرے گھر نہیں آ سکتی تھی کیا؟ اس نے بہت سنجیدگی سے پوچھا۔ میں تو لاہور گئی ہوئی تھی 1 ہفتے سے، ہیرا نے کہا تو نور فجر نے تعصب سے اسے دیکھا کیونکہ جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ 3 دن پہلے ہی تو اس نے میٹرو میں اسے دیکھا تھا۔ گھر میں بھائی کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب مروہ نے کہا اور نور الفجر جانتی تھی کہ وہ بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ اپنا موٹاپا کم کرنے کے لیے ہر رات 1 گھنٹے کی واک نہیں بھولتی تھی، اور اس 1 گھنٹے میں وہ 3 چکر نور کی گلی کے بھی لگا لیتی تھی۔ ہم دونوں اس کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اپنا دل صاف کرو۔ وہ علینا اور حریم وغیرہ کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ ان کے گھر کافی دور تھے اور یقیناً ان کے پاس بھی بہانے تھے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں، سب نظر آتا ہے ان سے۔ فیئرویل والے دن بڑے تحفے دیے اور لیے جا رہے تھے، حریم نے باقاعدہ طنز کیا تو نور کا چہرہ حد تک سے سرخ پڑنے لگا۔ وہ غصہ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کا غصہ بہت برا تھا، وہ سب غصے میں سب ختم کر دیتی تھی۔ اس نے خود کو پرسکون ہی رہنے دیا، وہ غلط فہمی دور کر سکتی ہے۔ وہ تحفہ نہیں تھا، میں نے اس سے قرآن پاک کی تفسیر منگوائی تھی جو مجھے عاشر نے اس دن دی تھی، اس نے جھوٹ بولنا مناسب سمجھا۔ او پلیز نور، خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کو بیچ میں مت لاؤ، تمہارا دماغ خراب ہے، ہمارا نہیں۔ مروہ فوراً سے ٹوک کر بولی۔ تم کہہ رہی ہو میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ نور نے نہایت تحمل سے پوچھا۔ میں نے یہ نہیں کہا، لیکن تم سچ بھی نہیں بول رہی، مروہ نے کہا۔ مجھے سچ ثابت کرنے کے لیے سرکاری نوٹس کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں نے یقین نہیں کرنا تو مت کرو، وہ غصے سے بولی۔ تم سب سچ بتانے ہی نہیں چاہ رہی تو وہ الگ بات ہے، ورنہ تمہارے چہرے کے بدلتے رنگوں سے سب کو اندازہ ہو رہا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ ہیرا نے بھی اسے آڑے ہاتھوں لیا۔
تو تم ایک کام کرو، اپنی آنکھوں کا جا کر علاج کراؤ، کہیں تمہیں کلر بلائنڈنس تو نہیں ہو گئی؟ تمہیں میرے چہرے پر ایک کے بجائے کئی رنگ نظر آ رہے ہیں، یہاں سے فارغ ہو کر پہلا کام یہی کرو ورنہ جوانی میں ہی اندھے پن کا شکار ہو جاؤ گی۔ نور نے ترکی پر ترکی جواب دیا، عجیب سائیکو لڑکیاں ہیں یار نور، ہم دوست ہیں، تم ہم سے تو مت چھپاؤ پلیز۔ حریم نے کہا، ہم دوست ہیں؟ اچھا، کیا یاد دلا دیا، دوستی میں ایک دوسرے پر یقین کیا جاتا ہے، نہ کہ خود سے دوستوں پر فتوے لگائے جاتے ہیں۔ وہ باقاعدہ تیار ہو چکی تھی ہر بات کے جواب کے لیے۔ دوستی میں باتیں چھپائی بھی نہیں جاتی، مروہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں نہیں چھپائی جاتی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے باتیں چھپانا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ دوستوں کے نام پر تم جیسے آستین کے سانپ پالنے سے بہتر ہے بندہ دشمن پالنا لے۔ اس بات کا یقین تو ہوگا کہ وہ دوست بن کر ڈس نہیں سکے گا۔ وہ اسی لہجے میں بولی، یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے نور، مائنڈ یور لینگویج۔ تالیہ نے نور کو ٹوکنا مناسب سمجھا۔ تمہیں بھی یقیناً کوئی ڈاؤٹ ہوگا، جلدی سے بول دو، میں جواب دینے کے لیے تیار کھڑی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے تالیہ کو دیکھ کر بولی، نو ڈاؤٹ ڈارلنگ، بٹ آئی ول تھنک اوور اٹ۔ بیڈ بچ، نور نے بے ساختہ کہا۔ سو ڈیئر فرینڈز، بہتر ہے آپ لوگ اس معاملے کو ادھر ہی ختم کریں، سمجھو رات گئی بات گئی۔ تالیہ نے ساری بحث کا نتیجہ نکالا، مجھے ایسی دوستی کا کوئی فائدہ نہیں جو صرف ٹائم پاس ہو، نور کو تو ہم پر یقین ہی نہیں ہے۔ ہیرا نے پھر کہا۔ نور نے اسے غصے سے دیکھا، پھر تحمل سے بولی، یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں سب سے پہلے تم لوگوں کو ہی بتاتی، اور چھپانے سے مجھے کیا ملے گا؟ اس کا انداز منت بھرا تھا۔ جو بھی تھا وہ دوستوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی، پر یقین بھی نہیں دلا پا رہی تھی۔ تمہارے رویے نے سب بتا دیا ہے نور، اور عاشر بھی بڑا چھپا رستم ہے، پتہ لگا لوں گی میں ہر بات کا۔ مروہ نے ابھی تک اسی بات کو پکڑا ہوا تھا۔ بھاڑ میں گیا عاشر، تم لوگ، یار تم لوگوں کو مجھ پہ یقین ہی نہیں ہے، میں تم لوگوں کو صفائیاں دے ہی کیوں رہی ہوں؟ جو سمجھنا ہے سمجھو، میں جا رہی ہوں۔ غصے سے اپنا بیگ اٹھا کر جانے لگی۔ میدان چھوڑ کر جانے والے کو بزدل کہتے ہیں، تالیہ کا تیر نشانے پر لگا۔ بزدل میدان چھوڑ کر جانے والے کو کہتے ہیں، مچھلی بازار کو چھوڑ کر جانے والے کو انسان ہی کہتے ہیں۔ جو اس وقت اس کمرے میں ہو رہا تھا یقیناً مچھلی بازار ہی لگ رہا تھا۔ تالیہ اس کے حاضر جوابی پر مسکرا دی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ جہنم میں جا رہی ہوں، ساتھ چلو گی؟ او نہیں، تم اکیلی جاؤ، اتنے دور سے میں جہنم میں جانے کے لیے نہیں آئی۔ نور کو اس کی بات پر بہت طیش آیا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی اور شال کو صحیح طریقے سے اپنے گرد لپیٹ لیا اور باہر کی طرف چل دی۔ سنو ایگل، تالیہ نے پیچھے سے آواز لگائی۔ نور اب کے پیچھے مڑی نہیں، لیکن مسکرائی نہیں۔ تالیہ اس کو بہت تنگ کیا کرتی تھی اور نور کو اس کا تنگ کرنا برا نہیں لگتا تھا۔ ڈونٹ وری، آئی ایم ود یو، آئی نو، وہ مسکرا کر کہتی باہر چلی گئی۔ مروہ کے گھر سے نکلتے ہی اس نے فون پر عاشق کا نمبر ملایا، کیونکہ وہ اس کی طبیعت بھی صاف کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مجھے آدھے گھنٹے میں ملو، سنجیدگی سے کہہ کر اس نے جگہ بتا کر فون بند کر دیا اور آٹو روکنے کے لیے سڑک پر کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی۔ وہ 10 منٹ میں پہنچ گئی تھی اور انتظار کرنے کے بجائے وہ ایک مرتبہ پھر واٹس ایپ گروپ کے میسیجز کھول کر پڑھنے لگی تھی۔ غصہ ایسا تھا کہ چہرہ تیش سے سرخ پڑ چکا تھا۔ 10 منٹ میں عاشر بھی ادھر تھا اور وہ کچھ پریشان بھی لگ رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو نور؟ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اسے دوپٹے میں دیکھ کر حیران ہی تو ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، اچھی ہوں، میں تم سے ٹو دا پوائنٹ بات کروں گی۔ تم آج کل گروپ میں ہونے والے میسیجز کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہو؟ مجھے بھی اس بارے میں بات کرنی تھی۔ وہ بھی جیسے تیار بیٹھا ہوا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس سب میں تم نے خاموشی کیوں اختیار کی ہوئی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جب ہم دونوں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کریں گے تو وہ سب لوگ خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ عاشر پرسکون تھا اور نور کو یہ اچھا نہیں لگا۔ وہ دوستوں سے لڑ کر آ رہی تھی اور اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ تم لڑکی ہو اس لیے تمہیں فرق نہیں پڑتا ہوگا، لیکن مجھے بہت فرق پڑتا ہے۔ ہم نہ کوئی سیلیبریٹی ہیں کہ ہماری خاموشی معنی رکھتی ہوگی، اور نہ ہی بہت ایجڈ ہیں۔ تم اپنی طرف سے سب کو بات کلیئر کر دو، میری فرینڈز بھی سب کچھ کلیئر کر دیں گی۔ نور نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں آج اسلام آباد جا رہا تھا اور اسلام آباد والی ایک بس تمہاری وجہ سے مس کر چکا ہوں۔ میں اس سے بڑے مسئلے پر تم سے بات کر رہی ہوں۔ وہ غصے سے بولی تو عاشر کو مسئلے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ میں کہہ دوں گا اور تم بھی کہہ دینا، پھر بھی اگر مزید مسئلہ ہوتا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، عاشر نے اسی انداز میں کہا۔ نور تو اس کی بات سن ہی نہیں سکی، کیونکہ اس نے ایک ٹیبل پر اپنے تایا کو بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا اور بہت سخت تیوریوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ عاشر، تمہاری بس مس ہو گئی ہوگی، پلیز جلدی جاؤ۔ نور کے چہرے سے خوف واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ انجان لڑکے کے ساتھ ریسٹورنٹ ایریا میں بیٹھی ہوئی تھی، اس چیز کو اس کے خاندان والے کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ جانتی تھی۔ میں تو اب سکون سے ادھر بیٹھوں گا، کیونکہ اگلی بس 1 گھنٹے بعد آئے گی۔
میں نے تم سے مل کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میرے تایا اس ریسٹورینٹ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تم جلدی جاؤ۔ وہ یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ اس نے ابھی تک تایا کو نہیں دیکھا۔ نور کا خاندان نثر و رسوخ والا خاندان تھا اور وہ اپنے باپ بھائیوں سے خوفزدہ رہتی تھی کیونکہ ان کے خاندان والے خون بہانے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاتے تھے۔ اس کے تایا اور چچا ایک خاندان کے 4 لوگ قتل کر چکے تھے اور انہیں جیل بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات تھیں جن میں اقبال عالم کا اپنی مرضی سے سلمیٰ اورنگزیب سے شادی کرنا بھی شامل تھا۔ اقبال عالم کے باپ اور بھائیوں نے ان کی شادی کی بھرپور مخالفت کی تھی، لیکن شادی انہوں نے بھی اپنی مرضی سے ہی کی تھی۔ کئی سالوں تک خاندان سے ان کا قطع تعلق کیے رکھا۔ پچھلے چند سالوں میں ہی تعلقات کچھ حد تک بحال ہوئے تھے اور ممکن تھا کہ نور کی نسبت اس کے تایا کے بیٹے ایاز سے طے ہو جائے، کیونکہ تعلقات شاید اسی وجہ سے بحال ہوئے تھے۔ اوکے اوکے بی کول، میں جا رہا ہوں، تم کسی فرینڈ کو بلوا لو یا کہہ دینا بیکری سے کچھ خریدنے آئی تھی۔ عاشر اس کی مجبوری سمجھ گیا تھا، اس لیے فوراً اٹھتے ہوئے بولا ٹھیک ہے پہلے تم جاؤ۔ وہ چلا گیا تو نور نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے فون پر کسی کو کال کرنے لگی۔ عمر میں نفیس میں ہوں، ادھر آ جاؤ مجھے کام ہے۔ اس نے عمر کو فون کیا، وہ کالج میں تھا اور اس کے بلانے پر پھر بھی اچھا آتا ہوں کہہ گیا۔ بابا آپ نے بلایا؟ نور ڈرتے ڈرتے اسٹڈی میں آئی تھی۔ اقبال عالم نماز پڑھ کر دعا مانگ رہے تھے۔ جا نماز طے کرتے ہوئے انہوں نے نور سے کچھ کہا نہ نہیں، پھر اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا نماز پڑھ لی؟ جی بابا، اسے مسکرانے کی کوشش کی پر آج وہ چاہ کر بھی مسکرا نہیں پا رہی تھی۔ آج جاوید بھائی آئے تھے، انہوں نے جیسے بات شروع کی، جانتی ہوں بابا۔ وہ کرسی پر بیٹھے تو وہ بھی معمول کی طرح کشن لے کر باپ کے قدموں کے قریب بیٹھ گئی۔ کس وجہ سے آئے تھے جانتی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی بابا، یہ بھی جانتی ہوں۔ اس نے سر جھکائے ندامت سے کہا، میں وضاحت نہیں مانگوں گا، بس اتنا بتا دیا جو ایک ایک بات انہوں نے کہی کیا وہ سچ تھی؟ آج سے پہلے وہ نور کے لیے اتنے سنجیدہ باپ نہیں بنے تھے۔ نور کو خوف آنے لگا۔ تمہاری بیٹی دن دہاڑے ایک رکشے میں ریسٹورنٹ آتی ہے، فون کر ایک لڑکے کو بلاتی ہے، ریسٹورنٹ میں دونوں کی اچھی گپ شپ چلتی ہے، پھر تمہاری بیٹی مجھے دیکھ کر اس لڑکے کو وہاں سے غائب ہونے کا کہتی ہے، پھر تمہارا بیٹا اپنی بہن کی سرکت پر پردہ ڈالتے ہوئے اسے گھر لے آتا ہے۔ اگر اس کے چال چلن درست نہ ہوئے تو مجھے لگتا ہے ایک مرتبہ پھر ہمارے بحال ہوئے تعلقات مان پڑ جائیں گے۔ اقبال آخر کو کس ماں کی اولاد ہے؟ تب تو اقبال عالم چٹان بن کر اس کی طرفداری کرتے رہے، لیکن اب وہ سنجیدہ تھے۔ کتنے لمحے وہ اقبال عالم کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ بابا جو سب کچھ انہوں نے کہا وہ سچ ہے۔ اقبال عالم کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ ان کے سامنے زمین پر سر جھکائے ان کی بیٹی، ان کی لاڈلی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا مان، ان کا فخر آج ان کی لاڈلی اور چہیتی اولاد نہیں توڑا تھا۔ لیکن بابا، نور نے سر اوپر اٹھایا کیونکہ وہ وضاحت دینا چاہتی تھی۔ اقبال عالم کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، صدمہ تھا، اجنبیت تھی نور کے لیے، جو آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ توڑ دیا بچے، توڑ دیا تم نے میرا مان، وہ بہت بے بسی سے بولے۔ نور کو یہ جاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا کہ اپنے باپ کے دل سے وہ اتر چکی ہے، ان کی نظروں سے گر گئی ہے۔ بابا میرا یقین کریں، وہ سب، اس نے سر اٹھا کر کہا، لیکن وہ پل بھر کو ساکت رہ گئی۔ اقبال عالم دل کے مقام پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ بابا کیا ہوا؟ بابا پلیز آئی ایم سوری، وہ چلانا شروع ہو گئی۔ بابا پلیز سوری عمر، وہ پھر چلائی۔ بابا کیا ہوا؟ اس کے چلانے پر عمر اندر داخل ہوا۔ یا اللہ بابا کیا ہوا؟ اینی ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے۔ اقبال عالم اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے یوں ہی چیئر پر تھے اور عمر ان کو ہلا ہلا کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابا اٹھے، میں مر جاؤں گی۔ نور بھی حواس فاختہ سینے ہلانے لگی۔ بابا پلیز آنکھیں کھولیں، وہ پھر سے چیخی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازوں کا حلقہ بنائے سنجیدگی سے زمین کو دیکھ رہی تھی۔ فرش ٹھنڈا تھا لیکن اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ سارے احساس ایک دم ختم ہو چکے تھے، کچھ بھی محسوس کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، یا اس نے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے بابا کو ہوش آ گیا تھا، ہارٹ اٹیک معمولی تھا، اس لیے جان لیوا ثابت نہیں ہوا تھا۔ ابھی بھی ڈاکٹر چیک کر کے گئے تھے اور اسے اندر جانے کا کہا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ پچھلے 3 گھنٹے اس کی زندگی کے مشکل ترین گھنٹے تھے۔ توڑ دیا تم نے میرا مان، کیا تھا ان الفاظ میں کہ نور کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ روئی بھی نہیں تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے باہر آ کر پوچھا۔ مر جانا چاہتی ہوں بھائی، آپ مجھے مار دیں، میں آپ سب کو بار بار ذلیل کرواتی ہوں۔ وہ جیسے اتنی دیر سوچنے کے بعد کف سے بولی۔ میں نے افسوس سے اسے دیکھا جو تقریباً 15 منٹ پہلے اسلام آباد سے واپس آیا تھا۔ کبھی کبھی رشتوں کو بچانے کے لیے جھوٹ بھی بول دینا چاہیے۔ بابا ہم پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، برداشت نہیں کر پائے، تم ان سے سوری کر لینا اور آئندہ دھیان رکھنا۔ بابا ہمارا واحد سہارا ہے نور، اس دنیا میں کسی کے بارے میں اگر سوچنا ہے تو وہ صرف بابا ہے۔ ہر خواہش کو بابا کے پیچھے چھوڑ دینا، بابا کو کبھی تکلیف مت دینا، ورنہ زندگی ایسی نہیں رہے گی جیسی ابھی ہے۔ عمیر اس وقت طنز نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کا لہجہ نور کو روٹھا سا لگ رہا تھا۔ بابا نے میرے بارے میں نہیں پوچھا کیا؟ اس نے ایک امید سے کہا۔ 101 مرتبہ پوچھنے کے بعد انہوں نے تمہیں بلانے کے لیے بھیجا ہے۔
عمیر نے کہا، میں ان سے کیا کہوں گی، سارے الفاظ ختم ہو گئے ہیں، تم بابا کے سامنے خاموش ہو جاؤ، میں مان ہی نہیں سکتا۔ عمیر نے ہاتھ آگے بڑھایا، نور کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا خفا ہے، انہیں کیسے مناؤں؟ اس نے پوچھا۔ ایک چاکلیٹ سے کام چل سکتا ہے، انہیں چاکلیٹس پسند نہیں ہیں۔ پھر عمیر نے پوچھا، پتہ نہیں بھائی کبھی وہ ناراض نہیں ہوئے اس لیے منانے کا خیال بھی نہیں آیا، بچپن میں کیسے مناتے تھے وہ؟ عمیر نے پوچھا تو اسے کچھ یاد آیا اور وہ اندر کی طرف چل گئی۔ وہ اپنے ہاتھ سے بابا کو سوپ پلا رہی تھی۔ ایک ہفتے پہلے کا واقعہ وہ آج بھی اپنی آنکھوں کے سامنے بار بار ہوتا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ پھر اپنے باپ کو دیکھتی جو پہلے سے زیادہ بوڑھا نظر آ رہا تھا، اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ نور کوئی بات نہیں، اپنے باپ سے نہیں چھپاتے کچھ بھی، اس لیے اس نے گروپ کے سارے میسیجز والی بات سے لے کر عاشر سے ملنے تک سب کچھ بتا دیا۔ عاشر سے اس نے اپنے باپ کی بات بھی کروائی، لیکن انہوں نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کیا۔ وہ بس یہی سوچتے رہے کہ ان کی بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اپنے مسئلے حل خود کرنے ہی چل دی۔ میں نے کہا تھا مجھے وضاحت نہیں چاہیے۔ ساری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا، ہاں پر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں رہا۔ وہ خفگی سے بولی، ایسا کس نے کہا؟ اقبال عالم نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ نے کہا تھا۔ کب؟ اب وہ کیا بتاتی کہ کب کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ میں نے آپ کا مان توڑا ہے۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے تم پہ یقین نہیں رہا، پر بات تو ایک ہی ہے نا، اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ دیکھو نور، مجھے سب سے زیادہ تم پر بھروسہ ہے، بس مجھے بھائی صاحب کے الفاظ اچھے نہیں لگے تھے جو انہوں نے تمہارے لیے استعمال کیے تھے۔ پھر تم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا سوائے اس کے کہ وہ سب سچ تھا۔ انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ آپ نے موقع ہی کب دیا تھا؟ وہ بس دل میں سوچ کر رہ گئی۔ بابا، میری زندگی میں سب سے پہلے آپ آتے ہیں، میں ہر کسی کو صرف آپ کے لیے چھوڑ سکتی ہوں، میں ایسا کوئی کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی جس سے آپ کا سر شرم سے جھک جائے۔ آپ جانتے ہیں نا میری زندگی میں بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں، اور اگر آپ ہی ایسے شک کرنے لگ جائیں گے تو میری ساری اسٹرینتھ ختم ہو جائے گی، میں کیسے اڑوں گی بابا؟ یہ ظالم لوگ تو آپ کے شاہین کے پر اس کی پرواز سے پہلے ہی کاٹ دیں گے، پلیز آپ ایسا مت کیا کریں، مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ اتنی ہمت نہیں ہے کسی میں کہ میرے شاہین کے پر کاٹ سکے، ابھی تو تمہیں بہت آگے جانا ہے انشاءاللہ، بس آپ مجھ سے ناراض مت ہوا کریں، اس نے لاڈ سے کہا۔ وہ اب ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے اس کے باپ کی زندگی کو خطرہ ہو۔ وہ جانتی تھی سب کہ کیسے اس کے باپ نے مشکل سے ان چاروں کی پرورش کی تھی اور کن حالات میں وہ خود رہ چکے تھے، ایسے میں اب وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ بابا تایا کے گھر میری شادی مت کرنا، وہ جیسے ماں کا ماضی یاد کر کے ٹرانس کی کیفیت میں بولی تو اقبال عالم نے اسے شوق سے دیکھا اور اس نے بے حد سنجیدگی سے باپ کو دیکھا۔ ان لوگوں نے آپ دونوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے ساتھ یا میرے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا کریں یا ہمیں بھی آپ لوگوں کی طرح تڑپائیں۔ اس لمحے نوری نے بہت بڑی لگی تھی۔ اس بارے میں تمہیں ابھی نہیں سوچنا چاہیے، بہت چھوٹی ہو تم نور، اور مستقبل کی فکر مت کرو، سب اللہ پر چھوڑ دو، سب اچھا ہوگا۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس نے صرف اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ مسکرانے لگے۔ آئندہ ناراض نہیں ہونا، اس نے پھر یاد دلایا تو وہ ہنسنے لگے۔ نہیں ہوتا بابا۔ 20 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ ایان سکندر بہت برے حالات سے گزرا تھا۔ اسے جتنی بے بسی اس وقت محسوس ہوئی تھی اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ اتنی بے بسی تب بھی نہیں ہوئی تھی جب وہ 16 سال کی عمر میں چھت سے گر کر اپنی دائیں ٹانگ اپنے وجود سے الگ کروا چکا تھا اور چلنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ اس وقت اس نے صرف ایک ہی دعا کی تھی کہ یا تو اسے موت آ جائے یا وہ بالکل پہلے جیسا ہو جائے۔ ایان اپنے بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا، سب سے بڑا شایان، پھر ایمان، اس کے بعد وہ اور روحان جو کہ دونوں جڑواں تھے، پھر ان کی بہن مناہل تھی۔ ایان سکندر اپنی ماں کا سب سے چہیتا اور لاڈلا بیٹا تھا اور اس سے اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ اس کے علاوہ وہ سکندر فیملی کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھا اور وہ اپنے بہن بھائیوں سے کہ ہر اچھے برے کام پر مہارت سے پردے ڈال کر انہیں بچاتا آیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اپنے باپ کی طرف سے بہت بے عزت ہوتا رہتا تھا، جبکہ ثاقب سکندر کے لیے وہ کبھی بھی بڑا نہیں ہوا تھا اور ان کے نزدیک باقی سب کے بدولت ایان سکندر معصوم اور ناسمجھ ہے، اسے لوگوں کی پہچان نہیں ہے اور وہ درست فیصلے نہیں کر سکتا، اس لیے ثاقب سکندر اس کی زندگی کے تمام فیصلے خود کیا کرتے تھے اور اس یقین سے کہ وہ ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ انہوں نے اسے ہر کرائسس سے بچایا تھا اور ایسا صرف انہیں لگتا تھا۔ ثاقب سکندر سیاستدان تھے، اس لیے وہ آزاد کشمیر میں کافی شہرت رکھتے تھے اور یہی شہرت انہیں پاکستان تک لے گئی تھی۔ ان کے انداز و اطوار زندگی نے بہت لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ان کی اولاد سے کسی نے بھی ان کے پیشے کو بطور کریئر استعمال نہیں کیا تھا اور نہ اپنایا تھا، اور ایسا انہوں نے بڑی سوچ کے بعد کیا کیونکہ سیاستدانوں کی زندگی اور ان کے قصوں سے وہ لوگ واقف تھے۔ سکندر کتنے بھی باوقار ڈیشنگ پرسنالٹی اور روبدار سیاستدان کیوں نہ تھے، انہوں نے اولاد کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری ہی سکھائی تھی، اور ایسا بہت کم ماں باپ کرتے ہیں۔
ایک بات انہوں نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں پختہ کر رکھی تھی کہ اچھے وقت میں کسی کے ساتھ برا مت کرنا اور برے وقت میں کسی سے اچھائی کی امید مت رکھنا۔ وہ لوگ اپنے باپ کو ہی اپنا آئیڈیا سمجھتے تھے، سوائے ایان سکندر کے، جسے سیاستدان ہمیشہ کرپٹ، جھوٹے اور دھوکے باز لگتے تھے، اور اس کے ان روشن خیالات سے سکندر ناواقف نہیں تھے۔ ان لوگوں کا بچپن بھی باقی بچوں کی طرح یادوں سے بھرپور تھا۔ جڑواں اور پرکشش ہونے کی وجہ سے وہ دونوں بچپن سے ہی ہر ٹیچر اور ساتھی طلباء کے لیے انوکھی چیز تھے۔ ان کی شکل اور عادتوں میں بھی بہت مماثلت تھی۔ ان دونوں کی کمپنی میں کوئی بھی انسان چاہے کتنا ہی خشک مزاج کیوں نہ ہو، کبھی بور نہیں ہوتا تھا۔ ان کے چہرے کے تیکھے نقوش انہیں مغرور بھی دکھاتے تھے، لیکن ان کے اندر غرور تکبر نہیں تھا، نہ انہیں سکھایا گیا تھا۔ باقی بچوں کی طرح اسکول ٹائم میں انہوں نے بھی بہت شرارتیں کی تھیں۔ وہ اسکول بس میں آتے جاتے تھے اور کوئی ایسا دن نہ تھا کہ وہ بس میں بچوں کو سکون سے بیٹھے رہنے دیں۔ باقی سب کی طرح شایان بھی ان سے تنگ تھا۔ بھائی تھے، کیا کر سکتا تھا؟ اس کے بقول وہ دونوں بہت بڑے بلیک میلر اور پھپا کٹنیاں تھے۔ تساں دوئیں بہت وڈے کھوتے ہو، الو دے پٹھے ہو، بھینس دے بچے ہو۔ تساں دوہاں کی میں بلے نال کٹی کے اد مواں کری شورساں۔ تم دونوں بہت بڑے گدھے ہو، الو کے پٹے ہو، بھینس کے بچے ہو۔ تم دونوں کو بلے سے مار مار کر میں نے ادمرا کر دینا ہے۔ بس ڈرائیور کی اس گل افشانی پر وہ دونوں ہکا بکا سے تھے۔ بس ڈرائیور اس حد تک تنگ آ چکا تھا کہ گالیوں پر اتر آیا تھا۔ وہ پیچھے کھڑے ہو کر بڑی کلاسز کی لڑکیوں کو تنگ کرتے، بقول عینی شاہدین وہ لڑکیوں کو چھیڑتے اور تاڑتے تھے، اور بس ہینڈل سے لٹک کر جھولے کھاتے تھے، جو کہ چلتی بس میں خطرناک تھا۔ اور اس مستی میں انہوں نے ایک لڑکی کے منہ پر بوٹ مار دیا، جس کے نتیجے میں ڈرائیور نے انہیں اپنے ساتھ آگے بٹھانا شروع کیا۔ وہ لڑکی اگلے 3 دن بس میں نہیں آئی تھی، پھر پتہ چلا اس نے بس تبدیل کروا لی ہے۔ خیر انہیں کیا۔ حسیب انکل، آپ کی پہاڑی زبان بہت خراب ہے، روحان نے ڈرائیور کو مخاطب کر کے کہا، جو انہیں گدھا اور بھینس کا بچہ کہہ گیا تھا۔ آج تساں دی ماں نال گل کرنا میں، آج میں تم لوگوں کی ماں سے بات کرتا ہوں۔ دونوں گیئر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنی مرضی سے کبھی دوسرا تو کبھی چوتھا گیئر لگا لیتے، اور ڈرائیور بیچارہ ڈرا ہوا تھا کہ کہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ دسی شوریو، میں بھی تکساں کی بانے ہو۔ اچھا اچھا بتا دینا، میں بھی دیکھتا ہوں کیا بتاتے ہیں۔ ایان جواباً دان نکالتے ہوئے کہا، کھوتے نے کھوتے رہے ہو ساری زندگی، گدھے کے گدھے رہنا ساری زندگی۔ ڈرائیور کو تنگ کر کے الگ ہی سکون ملتا تھا۔ ان حرکات کا نتیجہ یہ نکلا کہ حدیقہ بیگم نے ان کا بس میں آنا جانا بند کر دیا۔ کلاس میں اٹینڈنس کے وقت عجیب آوازیں نکالنا، بریک کے بعد کلاس میں لیٹ آنا، طبیعت خرابی کے بہانے کلاسز بنک کرنا، کینٹینز کے رش میں بچوں کو نقلی جانوروں سے ڈرانا، برش میں کسی کو پین سے ہلکا سا کرنٹ لگا کر معصوم بن کر کھڑے ہو جانا، اسکول ٹائم تک ان کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ وہ ہر ٹیچر کے ہاٹ فیورٹ تھے۔ وہ بات تھی جب حسن ملتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، لیکن ادھر پرواہ کسے تھی؟ کالج ٹائم تک ان کی چھوٹی موٹی لڑائیاں بھی ہو جاتی تھی، آہستہ آہستہ لڑائیاں مار کٹائی تک پہنچ گئیں، اور یہ لڑائیاں مستقبل میں ان کے لیے اچھی نہیں تھیں، لیکن وہ بے خبر تھے۔ وہ لوگ کو ایجوکیشن میں پڑھتے تھے، اس لیے زیادہ تر لڑائیاں لڑکیوں کے پیچھے ہوتی تھی۔ وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ وغیرہ بنانے کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ چند اسٹوڈنٹس کی وجہ سے سب بدنام ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایان سکندر نے ایک کلاس فیلو کو تھپڑ مار دیا تھا، جو مستقبل میں سے مہنگا پڑنا تھا۔ اوئے ہیرو، کدھر؟ ایان بائک کی چابی ٹیبل سے اٹھا کر باہر جا رہا تھا کہ داخلی دروازے سے شایان اندر آتا ہوا بولا، بھائی ایک دوست نے بلایا، ادھر جا رہا ہوں۔ یہ ایک دوست کا نام کیا ہے؟ شایان نے پوچھا۔ قاسم، ویسے مجھے بھی کل پتا چلا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، ورنہ کالج میں وہ مجھے گھاس میں نہیں ڈالتا تھا۔ کم عمر ایان نے ایک ادا سے بات سلجھاتے ہوئے پیچھے کی جانب کی اور مسکرا کر بتایا، اوہ تو اتنا تیار تم اس نئے بننے والے دوست کے لیے ہوئے ہو؟ شایان نے شکی انداز میں پوچھا۔ ایان نے شانے اچکائے جیسے کہہ رہا ہوں میں تو ہمیشہ ایسے ہی تیار رہتا ہوں۔ اچھا سنو، جلدی واپس آنا، مجھے کام ہے۔ شایان صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ایان نے اسے جانتی نگاہوں سے دیکھا۔ بھائی میں جہلم جاؤں گا، شاید رات کو واپس آؤں۔ ایسا کریے گا سارا آپ ہی کے گھر، روحان کو بھی بھیج دیجیے گا۔ اس کا کام آسان کرتا وہ باہر کی جانب جانے لگا۔ ہاں مجھے سارا سے کچھ نوٹس چاہیے تھے۔ ایان کی بات پر اس نے صفائی پیش کی۔ وہ چھوٹا تھا پر اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ اوکے، میں روحان کو بھی بھیج دوں گا، ویسے خود چلے جاتے تو زیادہ اچھا تھا۔ وہ ہنس کر کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ پھر اس کے جاتے ہی روحان بیسمنٹ سے اوپر آیا تھا۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی شایان کے پاس ہی بیٹھ گیا، جو موبائل پر مصروف تھا۔ تم گھر پر ہو؟ مجھے لگا تم بھی ایان کے ساتھ گئے ہو۔ شایان نے کہا۔ ایان کہاں گیا ہے؟ اس نے بھی جواباً حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جیلم کسی دوست سے ملنے گیا ہے۔ کون سے دوست سے؟ وہ بالکل ناواقف تھا۔ قاسم سے، شاید کالج کا کوئی دوست ہے۔ شایان کو جو کچھ ایان نے بتایا تھا وہ اس سے بتا رہا تھا۔ ایسا تو کوئی دوست نہیں ہمارا، روحان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف تھے، اور ان دونوں کی دوستیوں کا گروپ بھی ایک سا تھا۔ ایسے میں نیا دوست، اور وہ بھی کالج کا، وہ واقعی نہیں جانتا تھا۔
تمہارا نہیں ہو سکتا، ایان کا ہوگا، اتنا سیریس کیوں لے رہے ہو؟ روحان نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا تم ایسا کرو، سائرہ کے گھر سے ہو آؤ۔ کیوں بھائی؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نوٹس لانے ہیں، وہ تمہیں دے گی، لے آنا۔ اچھا میں جاتا ہوں، لیکن خود چلے جاتے تو زیادہ بہتر تھا۔ خلاف توقع آج روحان نے اسے تنگ نہیں کیا تھا، وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ ایان کو حیرت ہوئی، دونوں بھائی ایک جیسے تھے۔ پھر سر جھٹک کر فون میں مگن ہو گیا۔ ایان تم کہاں ہو؟ کمرے میں آ کر اس نے فوراً ایان کو فون کیا۔ جیلم جا رہا ہوں کام سے۔ اتنا ضروری کام تھا کہ بتایا بھی نہیں اور میرے بغیر؟ وہ کچھ ناراض سا بولا۔ تم سے ضروری تو نہیں تھا، لیکن قاسم کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں نہیں بتایا، اور تم ویڈیو بنانے میں بزی تھے اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا۔ ایان نے اسے بتایا۔ کالج چھوڑے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں اور اسے اب یاد آئی ہے تمہاری؟ اکیلے کیوں بلوایا اس نے؟ وہ ان کے دماغ میں کچھ کھٹک رہا تھا۔ روحان یار میں بائک پر ہوں، تمہاری آواز نہیں آ رہی، رات کو گھر آ کر بات کرتا ہوں، ایان نے کہہ کر اس سے رابطہ منقطع کیا۔ لیکن روحان اب کچھ بے چین سا ہو گیا، وہ قاسم کو جانتا تھا، وہ کالج میں بھی اچھا لڑکا نہیں تھا اور ان دونوں سے اس کے تعلقات ویسے بھی اچھے نہیں تھے۔ پھر اسے ایان پر بھی افسوس ہوا، اگر وہ اسے سرپر اور جلد باز کہتا تو وہ کچھ غلط نہیں کہتا۔ اسے ہتکڑی لگائی جا رہی تھی، لیکن وہ ابھی بھی نیند میں تھا۔ نیند اس پر اس قدر حاوی تھی کہ وہ آنکھیں پوری طرح سے کھول نہ پا رہا تھا۔ اسے پولیس موبائل میں ڈالا جا رہا تھا اور وہ بغیر مزاحمت کے ان کے ساتھ گھسیٹتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہر جگہ سے کیمرے کی روشنی فلیش ہو رہی تھی اور ایسے میں وہ کچھ بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ غنودگی اس پر طاری تھی جیسے وہ کسی گہرے خواب میں تھا۔ پولیس موبائل کا سائرن بجنا شروع ہو گیا اور گاڑی چل پڑی۔ کیمرہ مین ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے، صحافی کچھ بول بھی رہے تھے لیکن وہ کچھ سن نہیں رہا تھا اور نہ سننا چاہتا تھا۔ گاڑی آگے بڑھتی گئی، کیمرہ مین اور صحافی پیچھے رہ گئے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے منظر کشی کرنے کی کوشش کی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ اور قاسم اور اس کے دوستوں سے ملنے اس کے گھر سے نکلا تھا۔ شام کے وقت وہ ان کے بتائے گئے پتے پر پہنچا تھا۔ قاسم اپنے اسی کالج والی حلیے میں تھا، گلے میں چین، کانوں میں بندے، ببل گم چباتا، لمبے بال اور عجیب سا گیٹ اپ۔ ایان کے اندر آتے ہی خوف کی لہر اس کے پورے بدن میں دوڑ گئی، کیونکہ اس نے قاسم کے ہاتھ میں گن دیکھی تھی جو کہ بغیر سیفٹی کیچ کے تھی۔ اس کا پورا کالج گروپ وہاں موجود تھا اور سب کا رویہ سرد سا تھا۔ اسے گن سے ڈر نہیں لگتا تھا، گن لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ خود کو قدرے پرسکون رکھتے ہوئے وہ ان لوگوں سے گرم جوشی سے ملا۔ مجھے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ ان سب کا رویہ، لہجہ اور جگہ سب غیر معمولی لگ رہا تھا اور وہ اسے کسی خطرے کا الارم دے رہے تھے۔ کسی کو مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا ایان سکندر، وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ اس کا انداز پر اصرار تھا اور ایان کو سمجھ میں آ گیا کہ اس نے وہاں آ کر غلطی کی تھی۔ کالج میں ان کے درمیان ایک بڑا تصادم ہوا تھا اور وجہ لڑکی ہی بنی تھی، اور یہ لڑائی صرف 2 لڑکوں کی نہیں بلکہ کالج کے 2 بڑے گروپس کے درمیان میں ہوئی تھی اور اس میں ہوائی فائرنگ بھی ہوئی تھی۔ ایان سکندر کو گنز رکھنے کا شوق بچپن سے ہی تھا اور اس وقت بھی اس کے پاس گن موجود تھی، کیونکہ انہیں اطلاع ملی ہوئی تھی کہ آج لڑائی ہونی ہے، اور جب اس لڑائی میں ماں بہن کی گالیوں پر بات آ گئی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ 18 برس کی عمر میں وہ پہلی مرتبہ حوالات کی ہوا کھا کر آیا تھا اور اس لڑائی کو اگر اس نے ختم سمجھا تھا تو وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ گولی پہلے اسی نے ہی چلائی تھی تو مقدمہ بھی ہوا تھا، لیکن ثاقب سکندر نے اپنے اثر و رسوخ اور تگڑے ذرائع استعمال کرتے ہوئے اس بات کو دبا دیا تھا۔ ہاں، اور اس کھلونے سے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کا اشارہ ٹیبل پر پڑی گن کی طرف تھا۔ یہ کھلونا نہیں ہے، ایک بار چل جائے تو انسان کو اگلے جہان میں پہنچا دیتی ہے۔ اب قاسم سرد موری سے بولا۔ اور تم یقیناً اسے چلانے کی ہمت نہیں رکھتے ہو؟ اس نے طنزیہ انداز میں سوال کیا تو قاسم نے فوراً گن اٹھائی اور ایان پر تان لی۔ اگر میں تم پر ریوالور تان سکتا ہوں تو یقیناً اسے چلانے کی ہمت بھی رکھتا ہوں۔ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، قاسم نے جواب دیا۔ مان گے بھائی، تم تو بہت بہادر ہو، لیکن اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے یہاں مجھے کیوں بلایا؟ وہ اب اصل مدعے پر آیا۔ اوہ میں تو بھول ہی گیا، اس نے فوراً کہا اور گن واپس ٹیبل پر رکھی۔ دانش مہمان آئے ہیں، کچھ چائے پانی کا بندوبست کرو۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم کام کی بات کرو، اس نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ اب اچھا اخلاق رکھنے کا اس کا موڈ نہیں تھا۔ پر دانش پھر بھی چلا گیا۔ سنا ہے اسلام آباد ایئر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو؟ جانتے ہو تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بیان سنجیدہ اور خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ میں تو ایسے ہی کنفرم کر رہا تھا، ویسے میں کالج میں نتاشا کی وجہ سے ہونے والی لڑائی پر تم سے معذرت خواہ ہوں۔ ہونا بھی چاہیے کیونکہ تم غلطی پر تھے۔ قاسم نے اپنی مٹھیاں بھیجیں، لیکن اسے ہر پتہ سوچ سمجھ کر ہی کھیلنا تھا۔ اسے ایان سکندر کو موت نہیں، ذلت والی زندگی دینی تھی، کتوں والی۔ وہ سوچ کے مسکرایا تھا۔ ہاں، اور وہ مجھے بات بھی یاد ہے جب تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اوہ صحیح، میں تو سب بھول چکا تھا۔ ایان ہنسا۔ تو اس گدھے نے بدلہ لینے کا پلان بنایا ہے، انٹرسٹنگ۔ کرنے والے بھول جاتے ہیں، سہنے والے کبھی نہیں بھولتے۔ تم تو یوں کہہ رہے ہو جیسے تم نے بہت ظلم سہا ہے، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنے میں دانش چائے بسکٹ لے آیا۔ تم کہاں ہوتے ہو آج کل؟ ایان نے دانش سے پوچھا۔ میں بڑے لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ پڑھتے نہیں ہو؟ ہر
कोई तुम्हारी तरह मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता। कासिम ने इस पर तंज किया, क्या मतलब इस बात का? तुम लोग इतने खुशहाल जरूर हो कि पढ़ाई जारी रख सको। अयान को वाज़ेह तौर पर बुरा लगा। अब कौन किताबों में सर खपाता रहे, वो भी सिर्फ एक डिग्री के लिए? हम बिजनेस करते हैं, दानिश ने बताया। वो शायद कासिम का अपना बंगला था इसलिए वहां और कोई नहीं था। यह इससे वो जगह खरीदी हुई थी, खासी खौफनाक जगह थी और वहां इनके सिवा कोई था भी नहीं। इसके एक तरफ इसके ही दोस्त कार्ड्स खेल रहे थे। क्या बिजनेस करते हो? उसने चाय का कप उठाते हुए पूछा। हम स्मगलिंग करते हैं। चाय पीते अयान को झुका लगा। स्मगलिंग? क्या चीजें स्मगल करते हो? जिस चीज की आजकल सबसे ज्यादा मांग है यार। क्या हीरोइन, चर्च, शराब वगैरह? अयान ने अंदाजा लगाया तो कासिम ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। फिर तुम लोग ये सब बच्चों को बेचते होगे? अयान की बात पर वो कमीनगी हंसी हंसा, जिससे अयान को अपना अंदाजा ठीक होने की तस्दीक हुई। गलत हरकत है यार, तुम लोग गलत काम करते हो, अयान ने अफसोस से कहा। हमें अय्याशी करने के लिए गलत काम करने पड़ते हैं बाबू, और तुम्हें इसी काम के लिए बुलवाया है। क्या मतलब? मैं तुम लोगों के साथ कोई काम नहीं करूंगा। वो खड़ा हो गया। सुकून से बैठो, मेरी बात सुनो यान। कासिम एकदम संजीदा हो गया था। इसने इर्द गिर्द देखा, कार्ड खेलते लड़कों को भी अपनी तरफ आते देखा। दिमाग खतरे का सिग्नल बहुत जोर से देने लगा। एक नजर इसने टेबल पर पड़ी, गन पर डाली। वो भी इसे उठाने का ही सोच रहा था कि इसकी गर्दन पर सुई चुभी तो इसने बर्क रफ्तारी से पीछे देखा। वो जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ धुंधला होने लगा था। वो अकेला था और किसी मदद के लिए किसी को पुकार नहीं सकता था। चीटर्स, वो सिर्फ एक लफ्ज ही बोल सका और फिर इसके बाद क्या हुआ इसे कुछ याद नहीं। अब दिमाग पूरी तरह से बेदार तो हो गया तो इर्द गिर्द पुलिस की वर्दी में मलबूस एहलकार बैठे हुए थे। इसने कर्ब से आंखें मींची। मैंने क्या किया है? इसने जवाब तलब निगाहों से सामने बैठे पुलिस एहलकार से पूछा। जुर्म। इसने एक लंबी सांस ली और दोबारा कुछ ना पूछा। जेल जाने तक सिर्फ हथकड़ी लगे हाथों को देखता रहा। जेल की सलाखों के पीछे जाने से पहले इसके हाथ खोल दिए गए थे। इंजेक्शन का असर था कि वो दीवार के साथ टेक लगाते दोबारा नींद में चला गया।